اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ویکلی سیریز چل رہا درس کا منتخب نصاب کو قرآن اسٹڈی سرکل، اس کا ہمیں نا درس نمبر 4 کو آپ پہنچی. درس نمبر 4 میں بھی شروع کی ابتدائی 3 آیتیں ہوئے تھے، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 32 تک. تو یہ جنرل ہمیں کیا بات کرتے لاسٹ ویک تو مقام ولایت یا مقام عبدیت کر کو بولا تھا. آج کا جو مضمون ہے ایک بار لاسٹ ویک کا یہ دیکھ ڈالے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار ہو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارتیں یا خوشخبریاں حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. یہ ہمیں دیکھی خوف کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کری، حزن کے بارے میں. خوف ایک فیوچر کی چیز سے فیئر کر کو بولے جائے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر، حزن کا تو ہے نا کرنٹ چیز، نہیں تو پاسٹ کی چیز پہنا ریگریٹس کر کو بولے جائے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم ہی ہیں تمہارے مددگار اور ہم ہی رہے ہیں تمہارے دوست اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور وہاں ہوگا تمام چیزیں جس کی خواہش تمہارے نفسوں میں ہوگی. یہ بھی اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے بات کریں. جو بھی خواہش کی لگام ہے مومن اس دنیا کی زندگی میں کھینچ کو رکھتا، تو اس کے ریوارڈ میں اس کے بدلے میں نا اللہ جنت میں نا وہ خواہشات کے سامان فراہم کر کو ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور میں اس کے بعد کیا ہمیں ڈسکس کریں تو ما تدعون، جو کچھ بھی تم طلب کرو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا. یہ انڈیویجول کیپیسٹی، انڈیویجول تھنکنگ ایبلٹی کے اوپر کر کو بولا تھا میں نے. نزول من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے اس ہستی سے جو غفور ہے اور رحیم ہے. نزول ہمیں بات کرتے تھے جب کوئی تب مسافر آ کو تمہارے گھر کے سامنے رکتا، اسے فوری طور پر تم کچھ پیش ڈالتے ہو، اسے نزیل کرتی، اسے فوری طور پر کچھ پیش کر ڈالتے ہیں، اسے نزول من غفور الرحیم. تو یہ جو بھی چیزیں تمہارے خواہشات میں ہیں، جو تمہارے نفس کے خواہشات میں ہیں، اور جو بھی چیزیں تم طلب کرو گے یہ جنت میں ہے نا ایک ابتدائی مہمان نوازی کے ساتھ. اس کے بعد ہمیں ایک ضیافت کہتا میں ضیف کی ضیافت ہوتی ہے. ضیافت کی ایک حدیث دیکھے تھے میں نے، جنت میں وہ چیزیں فراہم کر دی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہے، جو کسی کان نے نہیں سنی ہے، اور جس کے جو کوئی بھی انسان کے دل میں یا خیال میں تک وہ اس کا خیال تک وارد ہوا. یہ عطا دیکھتے ہیں. یہ ہے نا حصہ اول کر بولے جائے. حصہ اول کا ہمیں کیا یہ دیکھیں موجودیت ہے مقام ولایت کہتے ہیں. اللہ کے ولیوں کو، ولی کا ایک تذکرہ کر کو بولے. اب ہے نا حصہ ثانی کو، دوسرے حصے کو، یہ ہے نا 4 آیتوں پر مشتمل ہے. آیت نمبر 33 ٹو آیت نمبر 36، 33 سے 36 یہ 4 آیتوں پر مشتمل. یہ درس کا حصہ ثانی کا دوسرا حصہ. جنرلی اس کا ایک موضوع، اس کا ایک نام دینا چاہتا ہوں، مقام دعوت و عظیمت کر کو بولے جائے. مقام دعوت و عظیمت، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ مقام دعوت و عظیمت. فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کون بہتر ہو سکتا ہے اس شخص سے قول کے اعتبار سے یا بات کے اعتبار سے. کون احسن ہو سکتا ہے یا کون بہتر ہو سکتا ہے قول کے اعتبار سے یا بات کے اعتبار سے اس شخص سے ومن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو اللہ کی طرف پکارے، جو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے یقیناً میں بھی مسلمانوں میں سے ہی ہوں. یہ پہلی آیت کی آیت نمبر 30 کو دن بولا نا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. جنرلی ہاں یہ آیت کے 3 پارٹ سے بولے جائے. پہلا پارٹ کیا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، یہ دعوت الی اللہ، اور وہ اس شخص سے کون بہتر ہوگا قول کے اعتبار سے یا بات کے اعتبار سے جو اللہ کی طرف پکارے. دوسرا حصہ کیا کہتا ہے، وہ عامل صالحا، اور نیک عمل کرے، یہ دوسرا حصہ. وہ قال اننی من المسلمین، تیسرا حصہ، اور کہے یقیناً میں بھی مسلمانوں میں سے ہی ہوں. پہلے حصے کو تجزیہ کرے گا تو ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کیا فرما رہا اللہ، کون بہتر ہوگا اس شخص سے بات کے اعتبار سے یا قول کے اعتبار سے. کر بولا کیا قول کر کو جو آیا تمیز کر کو یا اس پر اسٹریس کہیں کو ہے تو جنرلی ہے نا کوئی اور اعتبار سے کوئی اور شخص بہتر ہو سکتا. اب شکل کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، روپ کے اعتبار سے، کوئی بھی اعتبار سے ہے نا کوئی اور شخص ہے نا بہتر ہو سکتا، احسن ہو سکتا. احسن جنرلی مانے بہتر ہو سکتا. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو بات کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے کون شخص سب سے بہتر کو جو اللہ کی طرف پکارے.
जनरली तज्जिया करके देखेगा तो इसका सेम आयत, लास्ट वीक में क्या बोला था, जो हमें 3 आयत हम बोया कर रहे थे, मकाम विलायत, सेम सूरह यूनुस के आयत नंबर 62 to 64 में था, सेम मज़ामीन, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो वहां से स्टार्ट होता है। आयत नंबर 62 to 64 सूरह यूनुस भी, सूरह हामीम सजदा की आयत 30 से 32 तक सेम मज़ामीन। कुरान में एक जनरली उसूल क्या कुरान का, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहती है वो एटलीस्ट 2 जगह बयान होते हैं कुरान। तो यहाँ का आज का जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं दावत इल्लाह का, ये सूरह नहल की आयत नंबर 125 में, सूरह नहल की आयत नंबर 125 में सेम मज़ामीन इसका। तो वहाँ क्या अल्लाह फरमाता, उदू इला सबील रब्बिका बिरहमती वल मौइज़तिल हसनती वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन करके फरमाता। तो जनरली सेम मज़ामीन जो आज हमें बात कर रही है इसके ऊपर, ये इसके दावत के एतबार पर, वो है ना सेम मज़ामीन सूरह नहल के सूरह नंबर 15, सूरह नंबर 16, सूरह नहल के आयत नंबर 125 में है। जनरली आप फिर गौर करके देखिएगा तो एक पॉइंट नोट करने का क्या होता है, खौल का एतबार। खौल क्या, जो बात करती, जो कलाम, जो इंसान के अंदर एक बात करने की, कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, उसके ऊपर तज्जिया करेगा तो जनरली अल्लाह के जो भी सलाहियत दिया करने की, जो भी सलाहियत दिया है, जो भी वस्फ दिया करके बोलेगा, उसमें खौल है ना एक ऐसी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंसान को भी हैवान को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। 2 चीज़ें हो सकती, एक खौल करके बोले जाए, एक अखल करके बोले जाए। दूसरे एतबार से देखेगा तो बहुत सारे जानवर, बहुत सारे हैवानात हमारे से आगे। अब फॉर एग्जांपल सईद के एतबार से, देखने के एतबार से हमें मालूम जनरली एक चील है ना कितने की डिस्टेंस है ना जमीन पर उसका शिकार को देख लेती है, एक चील। जनरली उसके बाद स्मेल के एतबार से हमने मालूम पानी में ऐसे जानवर हैं शार्क से, वो कितने की किलोमीटर दूर से एक खून का खतरा भी उन्हें स्मेल कर सकते। तो दूसरे जो भी एबिलिटीज है, साइट होगा जो देखने की एबिलिटी है, स्मेल करने की एबिलिटी है, उसको ताकत के एतबार से बहुत सारे ऑलमोस्ट 95% जानवर ऐसे हैं जो इंसानों से ताकतवर हैं, हमें कोई भी उनके मुकाबले में नहीं। तो साइट के एतबार से, पावर के एतबार से, स्मेल के एतबार से, साइट के, ये तमाम चीज़ों से बहुत हैवानात इंसानों से बहुत आगे हैं। लेकिन जनरली जो इंसान को क़ुव्वत है जिससे उन्हें हैवानात से एक सेपरेट डिफरेंशिएट हो सकता है, वो क्या अकल में नुत्क़त को बात करने की एबिलिटी, कलाम करने की, गोनाई गति। तो ये रीजन के वास्ते इंसान को ना हैवान आखिल गति, अकल वाला, या हैवान नातिक गति, नुत्क़ है जिसके पास, ये कम्युनिकेशन के जरिया। तो जनरली वो क्या करता है, जो थॉट्स या आइडियाज हैं इंसान के अंदर के दिमाग में जो उभर रही थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, एक्सप्रेशन से क्या तभी वो उसके पास एबिलिटी है कि उन्हें स्पीच का एक शक्ल देखो उसे बयान कर सकता आदमी को पहुंच जाए। कम्युनिकेशन दूसरे बहुत सारे हैवानात में भी है, बहुत सारे हैवानात में कम्युनिकेशन भी, लेकिन मोस्ट इवॉल्व करके बोले जा कम्युनिकेशन के एतबार से इंसान के कुछ बोले तो अकल भी नुत्क़ करके बोले हैवान आखिल कहती इंसान को, ये हैवान नातिक़ कहती। ये जो क़ुव्वत बयान, ये कलाम करने की एबिलिटी है, जो क़ुव्वत बयान की ही, जो जैसा मैं बोला ये आइडियाज और थॉट्स जो दिमाग में उभरती, उसको कम्युनिकेशन, उसको स्पीच की शक्ल देखो प्रेजेंट कर सकता है आदमी के साथ, ये डिफरेंशिएट कर सकता है किसी हैवान को भी इंसान को। तो हैवान जैसे सूरह रहमान में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान का, जो सलाहियतें हमने इंसान को दी है उसमें बेहतरीन सलाहियत कौन सी, ऊंची लेवल की सलाहियत कौन सी, बयान, उसकी क़ुव्वत बयान, जो एबिलिटी है बयान करने का। अब जनरली है ना जबान है ना 99.9% आदमी को, इंसानों को अल्लाह जबान दे, कहाँ कि 0.1% करके बोले जाए जो डम पैदा हो। 99.9% अपने जिसको भी अल्लाह जबान देखो वो तमाम लोग है ना वो जबान का यूज इस्तेमाल करते हैं। जनरली कैसा ये देखे जाएगा तो जबान का एक कॉमन इस्तेमाल करते जनरल टॉकिंग में, बातचीत, मुझे भूख लग रही है, तुम्हारे फीलिंग्स बयान कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस बयान कर रहे हैं, तुम्हें जो कमांड्स बयान कर रहे हैं, जो भी जनरल टॉकिंग है जिसे भी अल्लाह अल्लाह बात करने की सलाहियत है वो उन्हें उसके एतबार से जनरल टॉकिंग के एतबार से यूज कर सकते, बात करने ये वो पर। इसके है ना जनरली इसके नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, तो जो लोग हैं ऐसे ही इस दुनिया की जिंदगी में, इस दुनिया में जनरली जो अपने जबान के एतबार से उनकी रोजी रोटी कमाती। अब एग्जांपल मिसाल के तौर पर लेगा तो लॉयर्स का, एक लॉयर जनरली लॉयर्स में भी 2 टाइप के देखते, एक लॉयर ऐसा होता है जो 500 रुपये लेकर एफिडेविट करके देता, उसके होता काम, उसके बाद दूसरा एक और उसके बरक्स एक और लॉयर है, उन्हें क्या ये केस लड़ने 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे भी लॉयर है सेम, इन्हें भी वो किताब पढ़ा है लॉ की, उन्हें भी वो किताब पढ़ा है, लेकिन जो एबिलिटी इसके पास है एक लॉयर के पास, जैसे वो उन्हें केस प्रेजेंट कर सकता सिर्फ उसके बयान, क़ुव्वत बयान की एबिलिटी। तो जनरली है ना वैसे लॉयर हम भी इसमें बोल रहा हूँ, सेम लॉयर लॉ की किताब पढ़ी दोनों भी, लेकिन ये एक एक्सट्रीम वो एक एक्सट्रीम पर बोल रहे। जनरली है ना जो रोजी रोटी कमाने वाले अपने कौल के जरिए से, उसके अगले स्टेप पर होता है जो सियासत में ही जो पॉलिटिशियंस है हमारे, जनरली आज के जमाने में कितना बड़ा पॉलिटिशियन गोल करके बोले जा जो क़ुव्वत बयान है उसकी बहुत आया है, जनरली डेमोगॉग्स करके बोलते हैं। हिस्ट्री में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स बोलते, जैसे हिटलर था, हिटलर को डेमोगॉग कहती, ऐसे अपनी स्पीच अपने कौल के जरिए अपने फन जबान के जरिए से लोगों को जज्बात में बहा को ले जाने वाला, फिर उसके बाद उनके डिक्टेटर बन को खड़े हो जाते। हिटलर का डेमोगॉग था, डेमोगॉग करके लफ्ज़ यूज करते, सिर्फ अपने क़ुव्वत बयान के जरिए से लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला, लोगों को मोटिवेट करने वाला। ये तीसरा,
اس سے بڑھ کو کیا کہتے ہیں غلط نظریوں کا پرچار کر کو بولے جا. اب بہت سارے جو ازمس ہوتی ہیں دنیا کی زندگی میں کیسا اگر بولے جا یہ فاسزم ہے, مارکسزم ہے, کمیونزم ہے, یہ جو ازمس ہوتی اس کا ڈیٹیل اس کا ہے نا روٹ کو کیا کہتے ہیں وہ ہے نا یہ فن خول کے ذریعے سے یہ خول سے نا اس کا پرچار ہو رہا وہ اسپرٹ ہو رہا ہے خول کے ذریعے. آج کے زمانے میں دیکھتے ہوئے جنرلی ہے نا آج کے ہمارے ملک کی میڈیا ایک چیز کو ٹویسٹ کر کو کیسا پیش کرنا اس کے ان کے خول کے ذریعے سے کرتے ہیں. ہر چیز کو ٹویسٹ کر کو پیش کرنے کی ابلٹی ہے ان کے خول کے ذریعے سے. تو یہ تمام چیزیں کیا بولے جائے تو خول کا یوز کر کو بولے جائے, زبان کا یوز کر کو بولے جائے. یہ تمام چیزیں ہے نا زبان سے کیا بولا جنرل ٹاکنگ کا پہلا بات. اس کو نا اسپیسیفک روزی روٹی کمانے کے واسطے جیسے لائر سی. اس کو نا جو لوگوں کو اپنی بات کے ابلٹی سے بات کے اعتبار سے جذبات میں بہا کو لے جانے والے ڈیموگاگس کو بولے موٹیویٹ کرنے والے انفلوئنس کرنے والے لوگوں کو صرف اپنی قوت بیان پر. اس کو نا اس سے بھی آگے اسٹیپ کا کیا بولا غلط نظریوں کا پرچار. یہ تمام چیزیں کو ہے نا کیا یوز ہو رہا زبانی چوز ہو رہی ہے تمہارا خول یا قوت بیانی چوز ہو رہا. تو اللہ کیا بول رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. تمام چیزوں سے بہتر ہے کیا زبان کا استعمال اللہ کی طرف بلانے کے, اللہ کی طرف دعوت دینے کے واسطے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. جیسے ایک کہاوت ہے ہندی میں توپ سے مکھیاں نہیں ماری جاتی. ایک توپ ہے اس سے مکھیاں نہیں مارنے جاتے. مکھیاں مارنے کی ایک الگ انسٹرومنٹ, توپ سے کوئی اور دوسرا کام لیتے اس میں. جنرلی کیا جتنی بڑی کوئی شے ہے اس کا اتنا بڑا مصرف اس کا ہونا, اتنا بڑا اس کا مقصد ہونا. ابھی بہت بڑی اب توپ سے ہے نا مکھیاں نہیں مار سکتی. مکھیاں مارنے اس کے لیول کی ایک چیز ہوتی ہے. توپ ایک بہت بڑی شے ایگزامپل کے طور پر. تو ہے نا یہ قوت بیان تم نے جو دیکھو ہے اللہ وہ بہت بڑی شے ہے, لیکن اس کا مصرف بھی ہوتا ہے بڑا ہونا, اس کا مقصد بھی ہوتا ہے بڑا ہونا. جیسے سورہ رحمان میں اس کا تجزیہ اگر کوئی بولے گا تو سورہ رحمان میں کیا آیا اس کے الرحمان کر کو ہے. سورہ رحمان میں الرحمان کے تو جنرلی اللہ کے ناموں میں بلند ترین نام کو سا الرحمان. علم القرآن جو بھی علم جو بھی تعلیم اللہ نے انسانوں کو سکھائی اس میں بلند ترین تعلیم کون سی, بلند ترین علم کون سا, چھوٹی کا علم کون سا, قرآن. الرحمان علمہ الرحمان علم القرآن. خلق الانسان اللہ نے جو بھی مخلوقات بنی ہیں اس میں اشرف المخلوقات کو اس کا پیک انسان. وہ علمہ البیان. اور انسان کے اندر جو بھی صلاحیت دیکھو ہے اللہ, جو بھی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر ڈالی ہے اس میں پیک لیول کی کوئی صلاحیت پر بولے بیان. تو جو شے اتنی بڑی ہے اللہ کی طرف سے اتنی بڑی صلاحیت اسے وہ شخص کو کیا امپورٹنٹ دیتا جو اللہ نے وہ ایبلٹی اس کے اندر ڈالے ہوتا اسے کیا کرتا اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے, اللہ کی طرف لوگوں کو پکارے. جیسے ہے نا یہ اس کا ہے نا نتیجہ کیا نکلتا ہے تو صحیح بخاری ایک حدیث ہے وہ مروی ہے نا عثمان ابن عفان سے مروی ہوا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو جنرلی جیسے میں بولا سورہ رحمان کے اس میں 4 پیک اللہ فرماتا ہے. الرحمن اللہ کے ناموں میں سے پیک لیول کا بلند ترین نام. علم القرآن اللہ نے جو بھی علم انسان کو دیا ہے اس میں بلند ترین علم کون سا, قرآن کا علم. خلق الانسان اللہ نے جو بھی مخلوقات بنائی ہیں اس میں بلند ترین اشرف المخلوقات کون سی, انسان. وہ علمہ البیان اور جو انسان کے اندر جو بھی صلاحیت دی ہے اس میں بلند ترین صلاحیت کون سی, بیان, قوت بیان. تو جنرلی ہے نا اس کا نتیجہ کیا بولا ہم تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں یا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو جنرلی اللہ کیا بول رہا ہے جو اتنا بڑا مقصد جتنا بڑا ابیلٹی ہمیں انسان کے اندر ڈال کو ہوئی قوت بیان کی, تو وہ ابیلٹی کو اس کے اوپر کیا ایک کمپلشن کے سرکار کیا تو انہیں ہے نا اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے, اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے. وہ ہے نا وہ اس کا صحیح یوز کر کو بولے گا. تمہیں ایک زبان کا حق ادا کر رہی وہ جو لیول کی ہے تم نے چیز اللہ دیکھو ہے قوت بیان اس کا ایک حق ادا کرنا تو سب سے ٹاپ لیول کیا کر سب سے بلند ترین سپرلیٹو ڈگری کر کو بولے جو ابیلٹی تم نے دیکھو وہ بھی اللہ سپرلیٹو ڈگری میں. اگر اس کا یوز بھی کیسا کرنا, اس کا مصرف بھی کیسا کرنا, اس کا مقصد بھی کیسا کرنا, سپرلیٹو ڈگری میں اور کیا دعوت اللہ, اللہ کی طرف دعوت دینا. اس کے بعد کیا فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. حضور کا ایک اور قول ہے یہ بیان ہے قوت بیان کی. اس میں فرمایا ان من الشعر لحکمۃ ان من البیان لسحرا. جنرلی کیسا حضور یہ اس کا ترجمہ کرے گا تو کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو جس کے اندر حکمت یا دانائی بہت بھری ہوتی ہے اور کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے. تو جنرلی ایک آدمی کو ہے نا اٹریکٹ کر سکتا ہے تمہیں ایک بیان ایسے. کچھ بیانوں کے اندر وہ جادو کا ہے نا ایک اٹریکشن کرتا ہے حضور کا قول, اور کچھ شعروں کے اندر ایسی حکمت اور دانائی رہتی ہے اس کے اندر سمو کرتے ہیں, اور کچھ بیانوں کے اندر جادو جیسا اثر ہوتا ہے کہ لوگوں کو تم نا اللہ کی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں تمہیں ایک بیان کے ذریعے. تو جسے بھی اللہ یہ ابیلٹی دیکھو ہے تو اس پر لازم ہے یا اس پر ہے نا ایک فرض ہے کر کو بولا جائے جنرلی, یا اس پر ایک کمپلشن ہے اس کی ایک ڈیوٹی کر کو بولے جائے. فرض کے بدلے اس سے بیٹر ورڈ ہے نا ڈیوٹی کر کو بولے جائے. تو اس پر ایک ڈیوٹی کیا کرو تو اللہ کی طرف دعوت دے لوگوں کو. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس کا آگے بڑھ کر فرمایا وعمل صالحا.
عمل صالحا کو تو عمل صالح نیک عمل یعنی دعوت میں کیا بولے مقامت دعوت و عظیمت، یہ تمام چیزیں جو آج ہمیں دیکھتی ہیں دعوت کے اعتبار سے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے اعتبار سے. تو یہاں پر میں عمل صالحا کو یہ ہے نا کیا یوز، یہ کیا مقصد اس کا عمل صالحا بیان کرنے کا؟ تو دعوت کی تاثیر یا دعوت کو اثر ہونے کے واسطے، دعوت میں اب فار ایگزامپل ایک آدمی اور ایک آدمی کو اللہ کی طرف بلا رہا یا دعوت دے رہا، اس کی تاثیر، اس کا اثر ہونے کا شرط لازم کیا؟ وہ داعی کا عمل صالح، وہ داعی کا عمل صالح. داعی کا جو عمل ہے اس کے اعتبار سے، اس کے وہ دعوت کے اعتبار سے وہ حجت بنے، دلیل بنے یا پروف بنے گا. تو جنرلی کیا دیکھتے ہیں، ایک داعی ہے نا ایک انسان کو دعوت دے رہا، تو وہ انسان کیا دیکھتا ہے وہ داعی میں کہ اس کا عمل کتنا درست ہے، جو انہیں قوت بیان کر رہا، جو مجھے اللہ کی طرف بلا رہا، تو اسے متاثر، اس سے انفلوئنس کیسا ہوتا ہے، تو اس کے عمل کیسے ہیں. تو داعی کا عمل جنرلی ہے نا اس کی بات کے اعتبار سے، اس کی دعوت کے اعتبار سے حجت بننا، پروف بننا، دلیل بننا. تو یہاں پر میں عمل صالحا، تو جنرلی ہے نا قرآن میں بھی اور ایک سورہ بقرہ میں، اس کا ہے نا لاسٹ درس میں ہمیں بات کرتے ہیں، سورہ بقرہ وہ 7 آیت جو اہل کتاب کے واسطے دعوت کے اعتبار سے بمنزل سورہ فاتحہ کو بولا. تو وہاں فرمایا اللہ نے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو کیا فرمایا، جو شخص آدمی کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، آدمی کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا، اس پر یہ لازم کہ وہ اپنے عمل کو ایک چیک میں رکھے گا. یہ تو قرآن میں افراد و تفرید کو بول جائے، دو ایکسٹریمز، ایک افراد ایک تفرید کو بول جائے، دو ایکسٹریم. یہ افراد میں کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کو جانا، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہنے کا، اللہ کی طرف پکارتے رہنے کا، لیکن اپنے عمل بھول جانا، خود اپنے آپ کو بھول جانا، یہ ایک ایکسٹریم گر کو بولے جائے. کیونکہ تو لوگ انفلوئنس ہوتی سو وہ دعوت اثر جب کب پہنچتی ہے اس کا، تو وہ داعی کا عمل جو ہے وہ درست ہے، وہ اس کی بات کے اعتبار سے وہ فٹ بیٹھ کے ہوا. تو جنرلی یہ افراد، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، خود اپنے آپ کو بھول جانا، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا کوئی دنیاوی اجر کے واسطے یا دنیاوی مقصد کے واسطے یا کوئی دکھاوے کے واسطے بلانا، تو یہ ایکسٹریم ہوگا، یہ بھی غلط چیز. دوسرا ایکسٹریم کیا ہوتا ہے جنرلی افراط و تفرید کے دن، تفرید میں نام مبتلا جائے، اس کے واسطے 3 پوائنٹس ہیں. جنرلی کیا ہوتا ہے، ایک پہلا پوائنٹ کیا دیکھنے کا، تو ایک ادر ایکسٹریم کا جنرلی ہم کیا عمل صالح ہے نا ایک تکمیل ہونے کی چیز نہیں. عمل صالح اس کا مقام بڑھنے کو جاتا وہ ہے نا ایک تکمیل. آپ کو یہ شخص کو کھڑ کو بول ڈالا میں نے عمل صالح کی تکمیل کر لی، میں عمل صالح پورا کمپلیٹ کر کو فنش کر ڈالا، تو وہ 100% نہیں ممکن ہونے کی بات، ناممکن بات. اگر وہ ایسا کہہ رہا تو جنرلی ہے نا انہیں کوئی تکبر میں مبتلا ہوگا، وہ اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال، نیکیاں کا ڈاؤن فال اسٹارٹ کر کو بولے. کوئی بھی شخص یہ نہیں سے کہہ سکتا کہ میں عمل صالح کی تکمیل میں نے کر لی، میں نے عمل صالح فنش کر لیا، تو ہے نا جنرلی کوئی بھی شخص کہہ نہیں سکتا. تو اس وجہ سے کہ میں میرے عمل صالح صحیح کر لوں، میرے عمل صالح کی تکمیل کر لوں، اس کے بعد میں دعوت دیتے ہوں، تو یہ بولنا درست نہیں ہے. کہ تو جنرلی اس میں کیا فائدہ ہو رہا، شیطان کا فائدہ ہو رہا، دین کا نقصان ہو رہا. ایک داعی کا سوچتا میں پر عمل صالح صحیح کر لیتا ہوں، پوری تکمیل کر لیتا ہوں، اس کے بعد دعوت کا کام سٹارٹ کرتا ہوں، تو یہ بھی غلط ہے. یہ تفرید ادر ایکسٹریم بول رہا ہوں اس کو، پہلا پوائنٹ. تو جنرلی عمل صالح تکمیل ہونے کی چیز نہیں، یہ موت تک بھی ہے نا ایک بلند کو بلند مقام جانے کی یہ چیز عمل صالح. اب جنرلی ایک کام قدم کر ڈالا، اس کے بعد میں دماغ میں سوچ لیا میں عمل صالح کی تکمیل کر لیا، تو وہ غلط بات. اس سے میں اگر دعوت روکا تو دین کا نقصان ہو رہا، شیطان کا فائدہ ہو رہا. تو عمل صالح کے ساتھ دین کی دعوت یہ ہے نا ایک پیرلل، ایک اس میں چلنے کی شے، کنٹینیوس کانسٹنٹ چلنے کی شے، دو ساتھ چلنے کی شے. یہ ایک ختم کر کو میں ایک کی تکمیل کر کو دوسرا سٹارٹ کرتا ہوں، تو وہ غلط ہو جاتا. تو یہ ایک افراد کیا میں بولا، اپنے آپ کو بھول جانا، لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلانا، اپنے آپ کو سارا ہمارا اپنے آپ کا یہ عمل سبھی بھول جاؤ پانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ایک ایکسٹریم ہے، یہ بھی غلط. ایک ایکسٹریم کیا میں پہلا پوائنٹ میں بولا تفرید میں عمل صالح کی تکمیل کرتے جب کو اس کے بعد لوگوں کو بلاتے ہیں، یہ غلط شے ہو جاتی. تو یہ ہے نا دونوں بھی کانسٹنٹ چلنے کی شے. تمہارے خود داعی کے عمل صالح بھی لوگوں کے لیے اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف پکارنا، یہ دو بھی کانسٹنٹ چلنے کی شے. اس کے بعد دوسرا یہ کیا تو ایک اصول ہے، جنرلی یہ اصول کو قائم رہنے والے بہت کم، لیکن ایک اصول ہے، انظروا الی ما خال ولا تنظروا الی من خال کر. جنرلی ایک داعی عمل دین کی طرف دعوت دے رہا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا، تو تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کے برعکس کی کون کہہ رہا ہے. تو فرمائے انظروا الی ما خال ولا تنظروا الی من خال. تو یہ دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے. فار ایگزامپل اب جنرلی ایک آدمی ہے، اس حق کلمہ حق کی تلاش ہے، تو انہیں اس کا جب اسے کلمہ حق مل جاتا تو انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ کون بول رہا تھا، کیونکہ تو اس سے ریلیشن نہیں ہے.
تو انہیں اگر کلمہ حق کی اسے تلاش میں اور اسے مل گا تو انہیں ایسے لپکتا. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہے نا, ایک چور کے پاس تمہاری ایک چیز ہے, تمہیں ایسا لپکتی کہ میری چیز کو, چور کے پاس تو پھر اب ہیرے کا, اور ایک مثال پر ایک ہیرا ہے, ہیرا ایک ڈرینیج میں پڑ گیا ہے, تمہیں ہیرا اٹھاتی کہ نہیں, یقیناً تمام لوگ ہیرا جا کے اٹھاتے, کیونکہ تو اس کی سراؤنڈنگ سے اسے یہ نہیں ہے, اسے ہیرے کی طلب ہے. تو جنرلی جو کلمہ حق ہے, جو صحیح بات ہے, جو حکمت ہے, وہ کس سے آ رہی ہے انہوں نہیں دیکھتے, کون کہہ رہا ہے انہیں نہیں دیکھتے, لیکن کیا کہہ رہا, اگر وہ بات صحیح رہی تو وہ لیتی. جنرلی آج کے زمانے میں ہے نا, لوگوں کو یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, یہ اصول انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال کو چلنے کی بہت ضرورت. فار ایگزامپل آج کے اس میں مثال کے طور پر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, یوٹیوب میں ایک ویڈیو ڈالتی ہیں کچھ عالم کا, 10 سیکنڈ نہیں ہوگا رہتے بند کر ڈالتی, انہیں ہمارا فرقہ کا نام ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں کیا فرما رہا, یہ نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کون کرو, کون سے انہیں صحیح کہ غلط ہے نا اس کا ڈیسیژن کر ڈالتے ہیں. تو اس پر یہ کریں. جنرلی سیکنڈ بات کیا ہوتا, کچھ لوگ ایسے بہت کم ہوتی لیکن ایسا ہوگا, لیکن ایسے لوگ بھی ایگزسٹ کرتی کہ یہ دیکھتی کہ کیا فرمایا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ کون فرما رہا ہے, اور اگر حق کی بات ہے تو انہیں لیتی. تو جنرلی دائی کو بھی یہ امپورٹنٹ کیا نا, اس کے ہے نا عمل صالح انہیں صحیح کرنے کو ایک آن دا وے جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ رہا, کیونکہ تو لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے عمل کی وجہ ہے انہیں کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی کانسنٹریٹ کرنے والے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ کیا کہتا ہوں, جنرلی دائی کے واسطے ہے نا خود بہت مفید کر کے بولا جائے چیز دعوت پر. جنرلی ایک دائی کا ہے نا ایک ایوریج لیول پہ عمل ہے, انہیں اس کے ساتھ لیکن دعوت بھی دے رہا, لیکن جب انہیں کانسٹنٹ اس میں ہے نا کچھ چیزیں دہرا رہا کہ یہ چیز صحیح, یہ چیز غلط, یہ چیز ایسا کرنا, یہ چیز نہیں کرنا, یہ چیز حرام, یہ چیز حلال, حلال چیز کرنا, حرام چیز سے روکنا, یہ جب بولنے کو انہیں کنٹینیوس جا رہا تو اس کے اوپر, اس کے ذہن کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہوتا. جیسے سائیکالوجی میں سے آٹو سجیشن کی تھی, جنرلی اسے اس کے نفس نے اسے خود آٹو سجیسٹ کرتا, جنرلی ایک بات بولا انہیں, یہ بات صحیح, یہ بات غلط, یہ بات کرنا, یہ بات نہیں کرنا, یہ بات اچھی, یہ بات بری کرنا. تو بولتے بولتے اس کے سجیشن میں, اس کے مائنڈ میں ایسا ہو جاتا کہ نیکسٹ ٹائم انہیں کوئی جب غلط چیز کرنے گیا تو اس کا خود نفس یہ کرتا, آٹو سجیسٹ کرتی, ٹھیک ہے, تو خود فرماتا یہ بات غلط کر تو کیسا کر سکتا ہے. تو دائی کی اس میں بھی بہت مفید ہے دعوت کا کام کرنے, ٹھیک ہے, تو آٹو سجیشن میں کام کرتی. لیکن جنرلی جو لوگ انفلوئنس ہوتی ہیں, اگر بہت ڈسپیرٹی ہے, یہ دائی کے عمل میں بھی, دائی کی دعوت میں اگر بہت ڈسپیرٹی ہے تو بالکل غیر اثر ہو جاتی ہے, بے اثر ہو جاتی ہے دعوت. تو جنرلی کیا کرتے ہیں, اپنے انفلوئنس ہوتی کہ اس کا کیا عمل کرو. تو اگر بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے یا بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے تو وہ دعوت بے اثر, کمپلیٹلی بے اثر ہو جاتی ہے. اس کا ایک نیگیٹو ریزلٹ بھی نکل جاتا ہے, تو اسلام سے دوری ہو جاتی ہے. اب فار ایگزامپل ایک کوئی شخص سن رہا, اب کوئی دائی اس کا یہ فرما رہا, لیکن دائی کیا ہے نا دھیلے کی اوقت نہیں ہے, انہیں اس کی جو باتیں کر رہا ہے اس کے اوپر 1% کے بھی نزدیک نہیں ہے, تو جنرلی ہے نا اس کے اوپر ایک نیگیٹو افیکٹ پڑ جاتا ہے دعوت کا. تو اسلام سے زیادہ دور کرنے کی. تو یہ تو جنرلی ہے نا ایک کنٹینیوس ایولیوشن کر بولے جائے, دائی کے عمل بھی اس کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے کا, یہ دو چیز, یہ نہ ہو یہ افراد کر کے بولے جا, ایک اللہ کی طرف بلانا اور اپنے آپ کو سرے سے بھول جانا, مکمل سے بھول کو ہی نا, تمہیں خالی اپنے کو اللہ کی طرف بلانا, کیا تمہیں دنیاوی اجر یا دکھاوے کے واسطے یہ کر رہی کا, یہ افراد کر کے بولے. تفرید میں کیا بولا جنرلی, عمل, دائی کا عمل بھی دائی کی دعوت ساتھ چلنے کی چیز, یہ نہیں کہ میں اس کی تکمیل کر لوں بعد میں ہے نا دعوت کا کام سٹارٹ کر دوں, کیونکہ تو تکمیل کبھی ہوتی بھی نہیں, تو دعوت کا کام کبھی شروع بھی ہوتا نہیں. اس کے بعد آگے فرمایا وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, اور یقیناً, اور وہ فرمائے کہ یقیناً میں بھی مسلمانوں میں سے ہی ہوں. اس کا کیا ہے یوز, یہ کہیں کو آیا ہے, تو یہ بھی دعوت جنرلی ہمیں مقام دعوت و عظیمت کے بارے میں بات کریں. وقال اننی من المسلمین, تو کیا فرمایا, یقیناً میں بھی مسلمان میں سے ہی ہوں. تو جنرلی دائی کو ہے نا یہ فرمانے کا کیا ہے ریزن, کیا ہے آنے کا ریزن, تو اللہ کی کیوں یہ فرمایا گیا, تو دو چیزیں سامنے آ سکتی. یہ کہ کلمہ تواضع کر کو بولے جا, تکبر سے بچنے کا. تکبر سے بچنے کا کیا ہے, تو جنرلی ہے نا یہ دعوت میں بہت مفید, تکبر سے بچنے کی چیز. فار ایگزامپل وائبس کے آج کے اس میں وہ انویزیبل چینل سی, ایک دائی دعوت دے رہا, اللہ کی طرف پکار رہا لوگوں کو, اگر اس کے اندر تکبر ہے, وہ وائبس کر کو بولتی ہیں آج کے زمانے میں, وہ انویزیبل چینل سے انہیں ہے نا لوگوں کے اوپر ایسا اثر ہوتا کہ اس کے اندر تکبر ہے تو لوگوں اس سے دور بھاگتی, اس کے پاس نہیں آتے. یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ انویزیبل چینل سے وائبس کر کو بولتے, وہ بیڈ وائبس سے ایمٹ ہوتی کہ لوگ اس سے دور بھاگتے, اس کے پاس نہیں آتے. اگر اس میں چلا اس کے اندر تواضع ہے, تکبر نہیں ہے, تواضع ہے, تو لوگ اس کے پاس آتی, اس کے ہے نا اس کی بات سنتی, تو اس کی بات سنتی. تو جنرلی ہے نا اس کے اعتبار سے بھی حضور ہے نا, حضور کی ایک سینگ ہے, حضور کی ایک حدیث ہے یا حضور کا ایک قول ہے, اس میں حضور نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو نجات دے دے, اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو ہلاک کر دے یا لوگوں کو ہلاکت میں ڈال. وہ ہلاکت کی چیزوں نے فرمایا لوگوں کو ہے نا, ایک لوگ کا, ایک دائی کا اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھنا کہ میں تو فلاں, میں تو یہ کام کروں, میں تو الحمدللہ, میں تو پورے گناہوں سے پاک, میں تو الحمدللہ یہ کام کروں, اتنے میں وہ انفلوئنس کرتا ہے, یہ ہے نا یہ ہلاکت کی شے. دائی کو ہے نا اس کا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ کلمہ تواضع کے جا, میں بھی مسلمانوں میں سے ہی ہوں کو دائی فرما رہا تھا, میں میرے واسطے کچھ الگ چیز نہیں کلیم کر رہا, میں کیا کہ بہت بڑا آدمی ہونے کا کلیم نہیں کر رہا, میں بھی تمہارے سر کا اچھی ہے,
یہ کام ہے نا ملت کی وحدت میں گم گتی، تو اس میں ہو کو ہے نا یہ کام کر رہا ہوں اس کو، یہ کلمہ تواضع کر کو بولے جائے. اس میں بھی افراط و تفریط کر کو بولے جائے. ہمیں درس نمبر 3 میں بھی یہ دیکھی، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں کے لیے گالوں اپنی گالوں کو مت پھلاؤ کو دیکھے تھے ہمیں تیسرے درس، اور نہ چلو زمین پر اکڑاتے ہوئے. وہ امر بالمعروف وانہی عن المنکر بھی ایک طرف ایک ٹائپ کی دعوت کر کچھ بولے نیکی کی طرف بلانا، بدی سے روکنا بھی ایک ٹائپ کی دعوت. تو وہاں کیا فرمایا، لوگوں کے لیے اپنے گالوں کو مت پھلاؤ، یہ بھی تکبر کی نفی کر رہا ہے. یہ سیم ہے نا یاد رکھیں اس کے. وہ تو دائی آبویسلی جب دعوت دینے ایک آدمی آیا تو اس کے اندر بھی اس کے نفس میں انہیں پاکی کر کو تمام چیزیں بہت عمل ہے، اس کا عمل ہے درست کر لے کو، گناہ سے بچ کو ہے نا انہیں ایک دعوت کے فیلڈ میں اتر کر ہوتا. تو جنرلی شیطان اسے کیسا ٹارگیٹ کرتا ہو تو نماز چھوڑ یا زنا کر کے ایسی ٹارگیٹ نہیں کرتا، تو اسے کیا کرتا اس کے اندر ہم پسندی خود پسندی آ جانا، ویسا ٹارگیٹ کرتا. اگر وہ دائی ہے نا چوکس یا چوکنا نہیں ہے تو شیطان ہے نا جو سب سے بڑا کھودتا وہ دائی، جو سب سے بڑا گڑا کھودتا وہ دائی گرانا کرتا، وہ تکبر یا خود پسندی کے قبول سے میں تو فلان چیز سمجھ بیٹھنے کا. تو یہ بولا وہ قال اننی من المسلمین. اس میں بھی افراط و تفریط ہے کر بولے جائے. افراد اس میں جنرلی چاہے کہ کیا چیز کر کو بولے جائے گا، تو یہ سمجھنے کا کہ میں بہت فلاں، میں بہت بڑا آدمی، میں بہت کام کر ڈالا دین کے واسطے، یہ افراد کر بول جائے. دوسرے اس میں تفریط بھی ناپسندیدہ. فار ایگزامپل دائی کی خواہ تو جنرلی ہے نا ایک بہت لو لیول میں ہے نا تم نہ جا کو ہے نا دعوت دینے کی یہ ہے کہ تمہارے اندر تواضع ہے، تکبر نہ ہو، لیکن تمہارے خود کا دعوت کے اس میں ہے نا عزت نفس کا دھیلا کرا لینا بھی یہ بھی پسندیدہ نہیں. تو اس میں بھی ایک افراد و تفریط، ایک مڈل گراؤنڈ لینے کی ہے، وہ یہ ماڈریٹ واک لینے کی اس میں ضرورت. افراد یہ کیا، یہ سمجھنے کا میں دین کے اس میں بہت بڑا کام کر ڈالا، میں فلاں بہت بڑا کام کر ڈالا، میں یہ کر ڈالا. تو جنرلی یہ افراد تفریط بھی کیا ہوتا ہے، اپنی عزت کا ہے نا ایوے ہی ایسا ہے نا ڈھیلا کرا لینے کی عزت، یہ بھی ناپسندیدہ. تو جنرلی ایک ہے نا ایک مڈل راستہ کر کو بولے جائے. وہ قال اننی من المسلمین کا پہلا معنی یہ کلمہ تواضع کر بولے. دوسرا کیا کہتے ہیں، یہ بہت حکیمانہ انداز میں کیا ہے کہ تفرقے سے اجتناب کر کو بولے جائے. تفرقے سے اجتناب کیا کہتے ہیں، فرقہ واریت سے بچنے کا. وہ قال اننی من المسلمین، نئے نام رکھنا. ایک دائی ہے نا ایک دعوت کر ڈالا، لوگ اس سے متاثر ہو گئے تو نئے نام رکھ لینا، اپنے فرقے کا ایک نیا نام بنانے کا، نئے نام رکھنا، اپنے واسطے ہے نا کوئی الگ علم تجویز کر لینے کا، یہ تمام چیزیں ہے نا اس سے بچانے کے واسطے خلاص. وہ قال اننی من المسلمین، وہ دائی کہے کہ یقیناً میں بھی مسلمان ہوں. اپنے لیے نئے نام رکھنا، فلاں اپنے واسطے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے آج کس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے واسطے ہے. جنرل یہاں کیا فرمایا، ملت کی وحدت میں گم ہو، کام کرو، دعوت کا کام کرو، لیکن ملت کی وحدت میں گم کر ڈالو اپنے آپ کو. میرے لیے واسطے الگ نام، میرا ایک الگ فرقہ ہونا، میں ایک الگ چیز، میں ایک الگ آئیڈیا سکتا ہوں، اس کے علاوہ ایک سپریٹ فرقہ کرتا ہوں، یہ غلط بات کر بول. وہ قال اننی من المسلمین. آج کے زمانے میں ہمیں دیکھتے ہیں ڈفرینشیٹ کرنے لوگ ہے نا مسلمانوں کے اندر ہے نا ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنے، الگ الگ یہ جنرلی الگ الگ ٹریڈیشنس کر وہ کر لی. جنرلی ہے نا تھوڑے لوگ ہری پگڑی باندھتی، تھوڑے لوگ کالی پگڑی باندھتی، تھوڑے لوگ لمبی ٹوپی پہنتی، تھوڑے لوگ چھوٹی ٹوپی پہنتی. یہ تمام چیزیں ہے نا اپنے واسطے ڈفرینشیٹ کرنے، امت مسلمہ میں نا ڈفرینشیٹ کرنے واسطے کہ میں الگ ایک چیز کروں، یہ تو ہے نا ناپسندیدہ کرنا. مسجد کے پیشانی کو بہت سارے مسجد ہم لکھ کرتا، مسجد حنفی آئے، مسجد اہل حدیث کر لکھ کرتا، مسجد اہل سنت والجماعت کر لکھ کرتا. یہ تمام چیزیں ناپسندیدہ. جنرلی مسلک میں فالو کرو، مسلک میں فالو کرنے کا کوئی حرج نہیں. جنرلی سب کے بات کی بات نہیں ہے. قرآن اور سنت سے ہے نا احتجاج کر کو تمام چیزیں نا فقہ اصول کا ایک فقہ ڈیڈیوس کرنا نا سب کے لیے، جو کر کو ہی اس کے اوپر اجتہاد کر کو ایک وسط میں مسلک کا فالو کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ انفرادی طور پر، لیکن مسجد کے پیشانی پر لکھ ڈالنا یہ ہے نا ناپسندیدہ کر بولے. یہ انڈیویجول انفرادیت کے طور پر ہے نا جنرلی ایک آدمی ہے نا اس کا مسلک فالو کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات ہے. لیکن یہ چیزیں ناپسندیدہ، یہ جو اپنے لوگوں کو ہے نا اپنے فرقے کے لوگوں ڈفرینشیٹ کر ڈالا کیا اس کے نا یہ کر لیتے نا، وہ غلط کر کو بولے. جنرلی اس پہ ایک واقعہ ہے، ڈاکٹر اسرار کے ویڈیو میں انہوں بولی یہ آیت کو جو نہ بولتے ان کے ایک استاد رہتی، استاد منتخب الحق کر کو ان کا انتقال ہوگا پہلے سے. تو ایک بار ڈاکٹر اسرار ان کو پوچھتے ہیں نا، انہوں نے جنرلی بہار سے تعلق رکھتے، تو بہار کے لینگویج میں نا ایک ہم کا لفظ آتا، ہم جا رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، ہم آئے یا وہ، تو میں کو ہم کر کو بات کرتی. تو ایک بار ڈاکٹر اسرار ان کو کیا بولتے ہیں جنرلی ہے نا منتخب الحق کو، تمہارے بہاریوں کی لینگویج میں نا ہم کا لفظ کئی کو یوز کرتے ہیں، ہم سے تکبر کی بات ہے کو پوچھتے ہیں، تو ہم جا رہے ہیں، ہم آئے، ہم نے کھانا کھایا، ایسا بولتے ہیں یہ کرنے کو. تو جنرلی انہوں نے کیا آنسر دیتے ہیں، بہت خوبصورت آنسر دیتی. انہوں کیا بولتی ہے، ہمارے نزدیک ہم سے زیادہ میں تکبر کی بات ہے، کیونکہ میں انانیت، میرا میں کریاس ہو، انانیت کا جو فیکٹر ہے وہ لفظ میں ہے. ہم تو ہے نا ہماری انفرادیت کو جماعت میں گم کر کے بات کرتی ہیں، جیسے ہم جا رہے ہیں، ہماری انفرادیت کو بھی جماعت میں گم کر دو. تو جنرل یہاں سے کیا یہ کرے جائے، تو کام کرو دین کا کام. دائی کو یہ کمپلسری کہ دین کا کام کرے،
لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا ملت کی وحدت میں گم ہو کو کام کرے. یہ نہیں کہ میرے واسطے ایک الگ نام, میرے واسطے ایک الگ فرقہ, میری ٹیچنگ صحیح سے تو میرے واسطے ایک الگ فرقہ, یہ نہیں. وقال اننی من المسلمین, تو فرمایا میں بھی یقیناً مسلمانوں میں سے ہی ہوں, میں کوئی اور بہت بڑی شے نہ ہے, میں کوئی الگ شے نہ ہے, میں بھی مسلمانوں میں ہوں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, آمین. آگے فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, برابر نہیں ہو سکتے نیکی اور برائی, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے, حسنہ اور سیئہ. قرآن کا ایک بہت پیارا اسلوب کیا ہوتا ہے, بات جنرلی ایسے سینٹینس سے, ایک ایسا اصول سے, ایسے یونیورسل ٹروتھ سے سٹارٹ کرو جس کی نفی ممکن ہی نہیں ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نہیں برابر ہو سکتے نیکی اور بدی, نیکی اور بدی نہیں برابر ہو سکتے. سٹارٹ کرو. تو یہاں سے ایک قوم ہے, یہ فطرت انسانی میں رہنے کی چیز, یہ کون تو بھی رہتے مسلمان رہتے غیر مسلم رہتے, وہ ہے نا اس کے فطرت کے اندر پہچاننے کی چیز کہ نیکی بھی بدی ہے نا برابر ہونے کی چیز نہیں. تو جنرلی بات ایسی سٹارٹ کرو جس سے نا جس کی نفی ممکن ہی نہیں ہو, کیونکہ تو آگے آنے والی بات کو سمجھنے کے واسطے عقل میں تھوڑی آسانی ہوگی یا نفس میں تھوڑی آسانی ہوگی. فار ایگزامپل یہ یونیورسل ٹروتھ بیان کرا جسے میں بھی اگری کرتا ہوں, تمہیں بھی اگری کرتا ہوں, اس کے بعد کی جو میں بات کرتا ہوں کیا انٹینشن سے میں بولا کرتا ہوں, اس کے بعد کی بات کو تم نہ سمجھنے میں آسانی ہو یا اگری کرنے میں آسانی ہو. یہ دعوت میں بھی بہت امپورٹنٹ, ایک دائی کو امپورٹنٹ ہے کہ جنرلی اس کے آڈینس کو سمجھے, آڈینس کو سمجھے, جنرلی بات وہاں سے اسٹارٹ کرے جس کے بارے میں دونوں بھی اگری کر سکتی ہوں. اللہ ربنا و ربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم, اللہ جنرلی اللہ تمہارا بھی رب ہمارا بھی رب, ہمارے لیے ہمارے عمل, تمہارے لیے تمہارے عمل. obviously ہے نا اپوزٹ والا بھی ہے نا اگری کرتا ہے اس کے ساتھ. تو ایسے بات سے سٹارٹ کرو جنرلی جو ہے نا دو پارٹی سے کے بیچ میں بھی اگری. اگر تم بات دعوت کی بات ہے نا دعوت کے لفظ سٹارٹ کرو گے وہ ٹاپک سے جس میں اختلاف ہے, تو یقیناً اس کا نتیجہ کیا بھی نکلنے کا نہیں, اس کا نتیجہ نہیں نکلتا اور پڑھنے کو جاتا ہے اختلاف کے. تو ایگزامپل کے طور پر کیسا بولے, ایک زپ ہے, زپ جنرلی تو میں کیسا نیچے سے ڈالتی, اوپر سے جما لے گا تو زپ نہیں جمتی. تو جنرلی بات ایسے ٹاپک سے سٹارٹ کرو جس کے بیچ میں ہے نا ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے یا اختلاف نہیں ہے اگر بولے, وہ ہے نا تو دعوت بہنا درست ہوتی ہے اگر بولے گا. یہ دعوت کا بنیادی اصول کر کے بولے جاؤ. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن, دفاع کرو یا دفاع کرو, دفاع کرو دور کرو. ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. دفاع کرو یا دفاع کرو مخالفت کو, مخالفت کا دفاع کرو اس شے سے جو بہترین ہے. فار ایگزامپل تمہارا ایبلٹی بھی سپرلیٹو ڈگری, جو قوت بیان کر, جو دعوت تمہیں دے رہی, جو قول تمہیں یہ کر رہی ہے وہ بھی سپرلیٹو ڈگری, کیا اللہ کی طرف پکارنا. تو جنرلی جو تمہارے اوپر دعوت کے ٹائم میں مخالفت آتی ہے, تمہارا اپوزیشن آتی ہے, تو کیا ہو رہا ہے ادفع بالتی, دفاع کرو مخالفت کا یا دفاع کرو یا دور کرو مخالفت کا اس معنی سے, اس معنی سے جو سب سے اعلیٰ ترین ہے. جنرلی مخالفت کا دفاع کرو یا مخالفت کو بھی دور کرنا کیسا, پھر سپرلیٹو ڈگری. اس کا ہے نا مثال کے طور پر کیسا کرنا, حضور کی زندگی مکے میں, نبوت کے بعد جو 12-13 سال حضور مکے میں تھے, تو یہاں اس کا مثال نکالے کہ ہے نا جنرلی پتھر کے بدلے میں پھول, گالی کے بدلے میں دعا. دفاع کرو یا مخالفت کا مقابلہ کرو, مخالفت کو دور کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہے. کہ تو تمہارا خول بھی ہے نا سپرلیٹو ڈگری میں ہے, پیک لیول پہ ہے, جو تمہیں بیان کر رہی ہے اللہ کی طرف پکار رہی ہے وہ بھی سپرلیٹو ڈگری میں. تو مخالفت کا مقابلہ بھی کیسے طرف میں رہنا, سپرلیٹو ڈگری میں رہنا. جنرلی ہمیں دیکھتے مکے کے زمانے میں جب حضور ہے نا نبوت کے بعد 12-13 سال مکے میں تھے, تو یہ ہو کتنے تکلیفیں حضور کو نہیں دیا قریش, مشرکین مکہ حضور کو کتنے تکلیفیں نہیں, لیکن حضور کا کیسا رویہ تھا, دعوت دین کے اقامہ. اس کے برعکس ہے اس کے اوپر کا ایک ڈگری ہے اقامت دین. اقامت دین میں قرآن میں آتا ہے بدلا لینے کا بھی حق تمہیں حق, لیکن دعوت دین کے اعتبار سے ایک دائی کو کیا امپورٹنٹ ہوتا, مخالفت کا مقابلہ وہ طریقے سے کرے جو بہت سب سے عمدہ ہو یا سب سے بہتر ہو. جیسے پتھر کے بدلے میں پھول, انہیں تمہیں گالیاں دے رہی, تمہیں ان کو دعا دے رہی, تو یہ ہے نا دائی کا ریسپونڈ رہنا. مخالفت کا مقابلہ کرو, ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس کے بعد اللہ کیا فرمایا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا ریزن کئی کو بولا ہوتا, تو وہ شخص جس کی اور تمہارے بیچ دشمنی ہے وہ ایسے بن جائے گا جیسے نہایت جگری دوست. یہ فطرت انسانی کی چیز ہے, یہ فطرت کے اندر ہے نا ایک چیز ہے. فار ایگزامپل انہیں کانسٹنٹ ہے نا بہت سال تمہاری مخالفت کرا, تمہارے بارے میں اناپ شناپ بولا, تم نے گالیاں دیا, تم نے پتھراؤ کرا, تمام چیزیں کرا, تمہیں نا اس کے برعکس اسے دعائیں دے رہی ہیں, اسے پھول کے پیش کر رہی ہیں. تو جنرلی یہ فطرت انسانی کے اندر کتنا بھی برا رند ہے, اگر اس کی فطرت ہے نا بالکل پلیوٹیڈ ہو کو نہیں, بالکل مر جا کو نہیں اس کی فطرت, تو اس کے اندر ایک پوائنٹ پہ اس کے لائف میں اس کے ایک احساس آتا کہ میں کیا کروں اس کی طرف رویہ, انہیں کیا کرنا میری طرف رویہ. یہ بھی ایک بار انہیں سوچتا دعوت میں کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کی طرف, میرا ہے نا اس کی طرف رویہ کیا تھا, میرا اس کی طرف کیا کیا ایکشنز تھے, اس کا ہے نا اس کے ریٹیلیشن میں اس کا ایکشنز کیا تھا. تو وہ ہے نا اگر بہتر
پھول کے بدلے پتھر کے بدلے پھول کا ریاکشن رہا تو اس کے اوپر یقیناً اس کی فطرت کے اوپر افیکٹ پڑتا, وہ دعوت کا اس کے اوپر یقیناً اثر ہوتا, کیونکہ انہوں نے فطرت میں پہچان تھا کہ میں جو کرا اس کے ساتھ وہ غلط کرا, انہیں جو کر رہا میرے ساتھ صحیح کر رہا, یہ صحیح کر رہا تو انہیں کیا تمہیں حق پر رہنا, انہیں کہتا بہت عظیم ہستی سے جڑ کر رہنا, اس کی طرف دعوت دے کرنا, اس نے نا انہیں حق پہ ہے, اس نے انہیں سائلنٹ ہے سب. تو یہ فطرت انسانی کی انڈرسٹوڈ بات ہے, یونیورسل ٹروتھ کر کے بولے جائے کہ ایک پوائنٹ کو انہیں کہتا تھا بھی برا انسان بندہ, انہیں سمجھتا, انہیں سوچتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کریا, انہیں میرے ساتھ کیا کریا, تو اس کے اوپر ہے نا وہ دعوت کا یقیناً اس کے اوپر اثر پڑتا. تو اس کے بعد ہے نا اسے اسلام کی طرف آنے کو ہے نا ایزی ہوتا, ایک ذریعہ اگر کو بولے جاتا تو دفاع کرو مخالفت کا اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلنے لگا, تو وہ شخص اور تمہارے شخص جس کے بیچ میں دشمنی ہے یا تمہارے دونوں کے بیچ میں دشمنی ہے, تو وہ ایسے بن جائے گا جیسے نہایت جگری دوست یا نہایت کرم جوش دوست کر بولتے. تو ہے نا جنرلی ہے نا اس کا نتیجہ یہ فطرت انسانی پر اس کا افیکٹ ہوتا کہ جنرلی ہے نا انہیں ایک پوائنٹ کو سوچتا اس کا رویہ کیا, میرا رویہ کیا. وما یلقاها الا الذین صبروا, اور نہیں عطا ہوتے یہ مرتبہ, یہ نہیں عطا ہوتا یہ مرتبہ, اور نہیں پہنچ پاتے یا نہیں عطا ہوتا ان مراتب عالیہ کو. تمام چیزیں مراتب عالیہ ہمیں یاد کر لو, کیا کرے, مقام ولایت کرے, اس کے بعد مقام دعوت و عظیمت کرے, اس کے بعد اینڈ میں کیا اللہ فرما رہا, وما یلقاها, نہیں عطا ہوتے یہ مراتب عالیہ, نہیں پہنچ پاتے ان مرتبے کو سوائے وہ جو صبر کرے. صبر جنرلی ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز کا جا, کیونکہ تو سورہ قصص میں اللہ کیا فرماتا ہے, وما یلقاها الا الصابرون فرماتا ہے. یہاں کیا فرما رہا, وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. تو جنرلی یہاں ایک چیز کیا ہے تو صبر کر کو بولے, صبر ہے سے مین امپورٹنٹ فیکٹ. تو یہاں کو آپ کو سورۃ العصر کے جو 4 مضامین تھے, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, وہ یہاں بھی کمپلیٹ ہے, کیونکہ تو وہاں بھی صبر آیا. پہلے اس میں تواصی بالصبر آیا, اس کے بعد آیت البر دفتر نمبر 2 میں کیا ہے, والصابرون فی البأساء والضراء وحین البأس کر کو آیا. تیسرے درس میں کیا آیا, واصبر علی ما اصابک کر کو آیا. اور چوتھے درس میں کیا آیا, وما یلقاها الا الذین صبروا کر کو آیا. نہیں پہنچ پاتے ان مرتبے کو, نہیں عطا ہوتے یہ مرتبے سوائے ان کے جو صبر کرے. تو صبر ہے نا اس کا مین امپورٹنٹ یہ کر بولا جائے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اور نہیں پہنچ پاتے ان مرتبوں کو یا نہیں عطا ہوتے یہ مرتبے سوائے ان کے جو بہت نصیبے والے ہیں. جنرلی یہاں محمد اصلاحی صاحب, مولانا اصلاحی صاحب کیا یوز کریں گے, تو حکمت اور دانش کر کو یوز کریں. اور نہیں عطا ہوتی یا نہیں پہنچ پاتے اس حکمت کو سوائے ان کے جو صبر کرے, اور نہیں پہنچ پاتے یا نہیں عطا ہوتی یہ مراتب عالیہ یا دانش یا حکمت سوائے ان کے جو بہت نصیبے والے ہیں. لیکن مولانا مودی نے یہاں مرتبہ کر یوز کریں, جیسے میں ٹرانسلیٹ کروں, مرتبہ کر یوز, نہیں عطا ہوتے یہ مراتب عالیہ یا مرتبہ سوائے ان کے جو صبر کرے, اور نہیں عطا ہوتے یہ مراتب عالیہ سوائے ان کے جو بہت نصیبے والے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگ ہی جائے یا کوئی وسوسہ آئی ہی جائے. یہ بھی ہے نا جنرلی ہے نا دعوت کے اعتبار سے. فار ایگزامپل ایک دائی دعوت دے رہا, اپوزیشن سے مخالفت ہے, انسان کے طور پر وہ دائی بھی انسان, وہ بھی انہیں بھی بشر, انسان کے طور پر ایک انسانی جذبات ریٹیلیشن کا اس کا ہے نا شیطان کو اکساتا ہو. اب کون تو بھی دائی کو گالی دے رہا, اب دعوت کے ٹیمپو نہ کون تو بھی اس کی مخالفت میں گالی دے رہا, تو یہ 100% ہے نا شیطان ہے وہ دائی کو بہکاتا سوچ کہ تو بھی ریٹیلیٹ کر, جیسے اب ایک کونی مار کو اکساتی. جنرلی ایک بیسٹ ورڈ یو ہے اس کرنے کا کیسا ہوتا, ینزغن کا کو ہے نا وَإِمَّا يَنزُغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کو کیسا اردو کا ڈیفینیشن, اردو کا بیسٹ ورڈ کیا یوز کرنا چاہو تو اکسانا کر, ایسا آپ کونی مار کو اکساتے نا, دیکھ بھی کیا بول رہا ہوں, ویسا نا وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا سو. دائی بھی ایک انسان, اور یہاں نا سنگولر کے صیغے میں نا خطاب کس سے ہو رہا, حضور سے ہو رہا, حضور سے ہو رہا. جنرلی کی تو حضور بھی ایک بشر, حضور کو اس سے نا اس سے پراگر کو سمجھ لو, حضور بھی ایک بشر, حضور کو بھی ایک خطاب ہو رہا. حضور بھی بشر کیسا تو حضرت جو ابراہیم تھے حضور کے فرزند, ان کے انتقال کو حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے سے. اور قرآن مجید میں ایک گواہی ہے, جنرلی جب جنگ احد میں غزوہ احد میں حضور کو ہے تلوار کا وار پڑا, تو جو یہ چیک بون ہے بولے, رخسار کی ہڈیاں بولے, جو ہیلمٹ تھی وہ پروٹیکشن کی ہیلمٹ, وہ تلوار کے اس سے وہ اندر جا کر گھس گئی تھی. تو اس سے ہے نا ایک صحابی دانت سے پکڑ کو کھینچے تو ان کے دانت ٹوٹ گئے, اتنا اندر گھس گئی تھی وہ. تو جنرلی جب نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا حضور کی سے, تو ہے نا جنرلی بے ہوشی طاری ہو گئی. جب واپس ہوش میں آئے تو حضور کے غیر معمولی انداز میں حضور کے نا زبان سے وہ لفظ نکل گئے تھے کہ اللہ کیسا ہدایت دے گا ان لوگوں کو یا ایک قوم کو جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا ہے. تو اس پر ہے نا سورہ آل عمران کو ایک آیت نازل تھی کہ اے نبی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جسے عذاب دینا ہے, جسے ہدایت دینا ہے. اور یہ بات یہ غیر معمولی ہے بات یاد رکھنے کی کہ تو جس کا ہے نا سب سے بڑا عمل دخل حاصل تھا اس میں وہ جنگ میں, تو آپریشن مشرکین مکہ کی طرف سے ہے نا پہلے اس وہ ٹائم پہ تھے خالد ابن ولید, پھر اللہ سے نا حضور کے ذریعے سے نا خالد ابن ولید کو ٹائٹل دلایا. خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو جنرلی ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی ہدایت دینا یا کسی عذاب دینا.
یہ سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے, اے نبی تمہارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کا ڈیسیجن ہے نا, آپ کا ڈیسیجن نہیں. کسے ہدایت دیتا ہے, کسے ہے نا عذاب دیتا ہے. تو جنرلی یہاں کہ تو اس میں بھی افراط و تفریط دیکھے گا تو افراط ہے آدمی ایک سمجھ لینا ہے تو منجے تو شیطان کا وار ہوچ نہیں سکتا. ایک دائی یہ نہیں سمجھ لینا کہ تو میں تو شیطان کے حملے سے پرا ہو گیا, منجے تو شیطان کا یہ ہوچ نہیں سکتا. یقیناً ہو سکتا, یقیناً ہوتا سچ. تو کیا فرمایا اللہ نے, فاستعذ باللہ. اور اگر یہ جب ہو گئے, اگر تمہیں کوئی شیطان کی طرف سے چوک لگی جائے یا وسوسہ آئی جائے یا غصہ ہے نا, غصہ دلا دے شیطان دائی کو, فاستعذ باللہ, فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. یہ افراط کر کہ میرے منجا ہے نا کیا بھی ہو سکتا نہیں, شیطان میرے اوپر حملہ ور ہو سکتا نہیں. یہ افراط کی تفریق میں کیا ہوتا ہے, ایک بار اگر کیسے تب فار ایگزامپل ہوگا ایسا تو اس کے بعد ہمیں دعوت چھوڑ دینا لگا, میرے بس کی بات نہیں ہے, میں یہ کوالیفائڈ نہیں ہے یہ دعوت دینے کے واسطے. کیونکہ تو تمام لوگوں کے حضور کا ایک ایگزامپل کے طور پر, حضور کا ایگزامپل بولے, شیطان کا حملہ تمام لوگوں کو ہوتا سچ. ایک بشر کا تو ایک انسان کو تو شیطان کو اس کا وسوسہ ڈالتا سچ. تو فاستعذ باللہ, فوراً اللہ کی طلب, اللہ کی پناہ میں طلب کر لیا کرو. اللہ ذو حظ عظیم واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. انہ هو السمیع العلیم, یقیناً وہ تمام چیزیں سننے والا ہے اور تمام چیزیں جاننے والا ہے. تو جو انہیں جانتا ہے ایک انسان کے اندر کیا یہ ڈال کو ہے, انہیں نفس کے اندر کیا تقاضے ڈال کو ہے, شیطان اسے غصہ ہے تو انہیں انفلوئنس ہو سکتا ہے, وہ اللہ جانتا ہے. تو اللہ اس کا سولوشن کیا کر رہا تھا, تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. یہ تو غصہ تھا, اسے افراط میں نہیں کرنا, تفریط کے لیول کو نہیں چاہنا کہ اللہ من جائے نا کہ تب افیکٹ ہوگا, میں ریٹیلیٹ کر دیا, خدا نہیں کہتا کس کے اوپر. اب ایک دائی کو ہے نا کو تب گالی دے, انہیں صبر کے بدلے ہے نا اسے ریٹیلیٹ کر دیا, شیطان کے نا چال میں آکو انہیں ریٹیلیٹ کر دیا. تفریق کے معاملے میں یہ نہیں کہ اس کے بعد دعوت ہی چھوڑ ڈالیں گے, یہ غلط کر بولے. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. یہاں کو آپ تمہیں دیکھیں گے تو چار اللہ کی صفات یہاں بھی ہمیں دیکھیں. یہاں کیا دیکھا, سمیع العلیم گرو دیکھے. اس سے پہلے کیا دیکھا ہمیں, غفور الرحیم گرو دیکھے. تو لاسٹ 10 نمبر 3 میں بھی ہمیں 3 اللہ کی 4 صفات دیکھے تھے. غنی حمید کر کو دیکھے تھے, غنی حمید دیکھے تھے. اس کے بعد کیا دیکھے تھے, لطیف خبیر کر کو دیکھے تھے. تو 10 نمبر 3 میں اللہ کی 4 صفات دیکھے نا, یہاں کو آپ کو اللہ کی 4 صفات دیکھے. تو یہاں کو آپ کو جنرلی 10 نمبر 4 ہمارا ختم ہوا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہاں کو آپ کو ہمارے منتخب نصاب کا حصہ اول کر کو بولے جاؤ, وہ ختم ہوا جو 4 درسوں پر مشتمل تھا. سورۃ العصر, آیت البر, سورہ لقمان کا دوسرا رکوع اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت 30 تا 36. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے حصہ ثانی یا دوسرا حصہ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کی پہلی سورہ فاتحہ ہے. تو یہاں کو آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ ختم ہوا 4 درسوں کا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.